بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام جائز خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے بہت سے بہن بھائی اس پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی جادو کے مسئلے میں ہے، کوئی نظر بد کے مسئلے میں ہے۔ یعنی اکثر لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان پر کسی نے کوئی علم کیا ہوا ہے، جادو کیا ہوا ہے، یا کچھ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں نظر لگی ہے، نظر بد ہے ہم پر۔ تو کہیں حد تک یہ چیزیں پاسبل بھی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں حقیقت ہیں، ہوتی ہیں۔ لیکن آج کل جو لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر رکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کا ذہن ایک دم سے اسی چیز پر جاتا ہے کہ ہم پر کسی نے کوئی جادو کیا ہوا ہے یا ہمیں کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ اگر آپ کے ذہن میں آپ کو یہ شک ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، تو ان کے لیے آپ جو الگ الگ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، لوگوں سے تعویذ لے کر آتے ہیں، وہ چیزیں نہ کریں۔ آپ خود اس چیز کا حل کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ ایک چیز ہے کہ آپ جب اللہ پاک نے آپ کو قرآن پاک جیسی نعمت دی ہے تو آپ اس سے ہی فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک نے اس میں ہر چیز کا حل رکھا ہے۔ آپ خود اس چیز کا حل نکال سکتے ہیں، آپ خود اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے تو ایک چھوٹا سا اور بہت ہی مختصر سا عمل ہے۔ جن بہن بھائیوں کو اگر کوئی مسئلہ ہے، ان پر جادو کیا گیا ہے یا ان پر کوئی نظر ہے، تو صرف ایک عمل ہے کہ آپ نے جب بھی رات کو آپ سونے لگیں، آپ نے 100 مرتبہ سورہ فلق
سورہ ناس اور ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے اور سو جانا ہے۔ یہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جب بھی رات کو آپ سونے لگیں، جب آپ کو لگے کہ سب کاموں سے آپ فارغ ہو گئے ہیں اور آپ اپنے بستر پر سونے کے لیے چلے گئے ہیں، تو سونے سے پہلے اپنے اوپر یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اگر آپ پر کوئی جادو کے اثرات ہیں یا آپ پر نظر بد کے کوئی اثرات ہیں تو وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن بعض لوگوں پر تو یہ عمل کیا گیا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ اس چیز کے وہم میں ہی اپنے آپ کو کوئی کام نہیں کرتے۔ دیکھیں، کوئی بھی کام ہو، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، آپ کوشش نہیں کریں گے، آپ کو وہ کام وہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے جن بہن بھائیوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ ہم پر کوئی اثرات ہیں یا ہم پر کوئی نظر ہے، اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے تو اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ اگر آپ کے ہر کام میں آپ یہی سوچیں گے کہ جی یہی مسئلہ ہے، تو آپ کا کوئی کام بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یہ شک ہے، اپنے اوپر یہ عمل کریں چھوٹا سا، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی کام بگڑ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب ہمارا کوئی کام سیدھا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم پر کسی کی نظر ہے یا کسی نے ہم پر کوئی عمل کروایا ہوا ہے، اور وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی اس چیز کا حل نہیں ہے۔ آپ محنت کریں، آپ کوشش کریں، اللہ پاک بھی کوشش کرنے والوں کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے اپنی پوری محنت کریں، پوری کوشش کریں، اور یہ ایک چھوٹا سا عمل آپ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر اپنا فضل و کرم ضرور کرے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں ضرور دور فرمائے گا۔ یہ اگر ہم پر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پر کسی نے کوئی جادو کیا ہے۔ یہ ہمارے آزمائش کے وقت بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک آزمائش بھی انہی پر ڈالتا ہے جو اللہ کے نزدیک ہوتی ہے۔ جب آپ پر کوئی دکھ، کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ یہ مت سوچیں کہ اللہ پاک ہم سے دور ہے، اللہ پاک ہم سے ناراض ہے جو ہمیں ان آزمائشوں میں ڈال رہا ہے، بلکہ یہ سوچئے کہ ہم اللہ کے نزدیک ہیں، جو اللہ پاک ہم پر آزمائش ڈال رہا ہے، اللہ پاک ہمیں آزما رہا ہے، لیکن ہم نے اللہ پاک کی آزمائش پر پورا اترنا ہے۔ ہم نے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ نا امیدی کفر ہے۔ ہم نے پر امید رہنا ہے اللہ کی ذات سے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اچھا وقت بھی ضرور لاتا ہے۔ اگر ایک انسان پر اگر تھوڑا برا وقت آتا ہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ اللہ پاک اچھا وقت بھی لاتا ہے۔ آپ نے اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ صرف یہ عمل کرتے رہنا ہے اور اپنے رب کی ذات پر پورا یقین رکھنا ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں ضرور پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمارے ہر کام میں بہتری ضرور کرے گا۔ لیکن ان سب چیزوں میں سب سے پہلی بات، جب تک آپ اپنی نماز قائم نہیں کریں گے، آپ کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے اپنی نماز قائم کریں۔ جب آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک ہماری ضرور سنے گا۔ آپ نے اپنی نماز قائم کرنی ہے، اپنی نماز پر توجہ دینی ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے جو بالکل چھوٹا اور مختصر سا ہے۔ اسے کوئی اس کی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، یہ آپ ایسے سمجھیں کہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ پر اثرات ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہیں تو آئندہ کوئی آپ پر ایسا جادو یا کوئی ایسی نظر بد آپ پر اثر نہیں کرے گی اگر آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے۔ آپ نے اسی طرح سے یہ عمل جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی اس پریشانی میں، اس تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔